جے ڈی وینس کی جانب سے شٹ اپ کال کے بعد اسرائیل نے امریکہ اور امن معاہدے پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے لبنان پر تازہ ترین حملے کیے ہیں، جس کے بعد ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ نہیں جا رہا۔ ایرانی وفد نے سوئٹزرلینڈ جانے سے انکار کر دیا۔ اس بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ شرارت کر رہا تھا، اور امریکہ کو، پاکستان کو، تمام ثالثوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ امن معاہدے پر وار نہ ہو جائے، اور اس نے وہی کیا۔ اس نے لبنان پر حملہ کیا، جس کے بعد ایران نے سوئٹزرلینڈ میں جو امن مذاکرات ہو رہے تھے وہاں پر جانے سے انکار کر دیا، اور اب جے ڈی وینس بھی نہیں آ رہے۔ اسرائیل نے ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان پہ، عدیل بھائی، جے ڈی وینس کی زبان پہ وار کیا ہے، اس کو جلا دیا ہے ان کے الفاظ کو، اور اس کے بعد ایران پہ امن معاہدے پہ وار کیا ہے، اور اتنا کاری وار کیا ہے کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہاں پر مت کرنا کچھ، لبنان سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا شروع کرو، تو اس نے اسی وقت بیان دے دیا کہ ہم تو آگے جائیں گے، جہاں پر ہیں وہاں پہ موجود رہیں گے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد جے ڈی وینس نے جب یہ بات کہی کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو، تم اپنی اوقات میں رہو، پیچھے ہٹ جاؤ، ہم معاہدے کو نشانہ نہ بنانا، تو اس کے بعد اسرائیل نے ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے لبنان کے اندر، اور جو نبطیہ ان کا ایک علاقہ ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہے، وہاں پہ 16 افراد کو شہید کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ رہا تمہارا امن معاہدہ، اور یہ رہا میں، اور میں اس کو اس طرح تار تار کر دوں گا کہ میں تمہیں ایران سے، تمہارے ساتھ جو اس کے درمیان تمہارے تعلقات تھوڑے بہتر ہو رہے تھے، اس پہ میں براہ راست ضرب لگاؤں گا، میزائل برساؤں گا، اور اس کے بعد تمہیں اتنا دور کر دوں گا کہ تم لوگ دوبارہ ایک کامبیٹ سچویشن میں آ جاؤ گے، جنگ کی صورتحال میں آ جاؤ گے۔ اور اسی لیے ایران جو ہے اس نے کہا تھا کہ دیکھو، اگر تم اسرائیل کو باز نہیں رکھ سکتے امریکہ، تو پھر اس معاہدے کو مت کرنا، کیونکہ اس میں واضح طور پہ 3 بار اس کا نام لیا گیا ہے، شقیں شامل کی گئی ہیں لبنان کی، اور لبنان پہ حملہ، ایران پر حملہ تصور ہوگا۔ اور جب یہ شق پڑھی ہے نتن یاہو نے، تو ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا اچھا یہ شق ہے جس پہ مجھے وار کرنا ہے، اور یہیں سے میں وہی کروں گا۔ کیا، اس نے اسی شک پر وار کیا، اس نے لبنان پر حملہ کیا، 16 افراد شہید ہو گئے، کئی افراد زخمی ہیں۔ امریکہ کیا کوئی کارروائی کرے گا اب اسرائیل کے خلاف؟ امریکہ اس وقت بہت بری پوزیشن میں آ گیا، بہت مشکل پوزیشن میں آ گیا، کیونکہ اس نے بہت ہی واضح طور پہ یہ بات کہی تھی کہ جے ڈی وینس کے ذریعے کہ تم، اور بہت سخت الفاظ میں کہی تھی، یعنی گھسیٹا بھی بہت تھا، رگڑا بھی بہت تھا، مارا بھی بہت تھا نتن یاہو کو، اور واضح طور پہ کہا تھا کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تم اپنی اوقات میں رہو، امن معاہدے پہ وار نہیں کرنا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جو تمہارے 2-3 وزراء جو ہیں، بین گویر ہے، سموٹرچ ہے، یہ لوگ نشانہ بنا رہے ہیں اپنے الفاظ سے، تو ذرا اپنے الفاظ کو لگام ڈالو، اپنے لوگوں کو لگام ڈالو، اور یہ حملہ قابل قبول نہیں ہے، اور تم ناقابل اعتبار ہو۔ تو ان سارے جملوں کے بعد نتن یاہو نے اپنی پالیسی کو ریویو کرنے کے بجائے کہ وہ ذرا دیکھتا کہ میں کس طرح سے ان سب چیزوں سے باہر نکل کے اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہوں، وہ آگے ہی بڑھ رہا ہے، بے لگام ہو چکا ہے، اور اس نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ، جے ڈی وینس پہ، ایران امن معاہدے پہ، اور تمام جو اس سے جڑے لوگ تھے ان پہ وار کیا، ان کو بتایا ہے کہ اصل میں اسرائیل وہیں کھڑا ہے جس وحشت کے ساتھ وہ حملہ آور تھا، اب وہی کام کر رہا ہے، اور ہم اس معاہدے کو جب تک ناکام نہیں بنا لیتے چین و سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ اچھا ذرا بھائی، اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملہ کر دیا گیا، امریکہ بھی ناراض ہے، ایران کے وفد نے سوئٹزرلینڈ جانے سے انکار کر دیا، کیا ایران اس حملے کے بعد اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی بھی کر سکتا ہے؟ اسرائیل نے اس بات کو بالکل اچھی طرح سوچ لیا ہے، ان کی آرمی چیف کی میٹنگ نتن یاہو کے ساتھ ہو گئی ہے، اور انہوں نے 2 چیزوں کو اس میں ڈسکس کیا ہے کہ جب ہم لبنان پہ حملہ کریں گے تو ایران ہم پہ کہاں حملہ کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس میٹنگ میں یہ ڈسکس کیا، اور یہ بات سامنے آئی کہ ایران شمالی لبنان پہ، شمالی اسرائیل پہ حملہ کر سکتا ہے، اور ناردرن اسرائیل پہ حملہ لبنان کی طرف سے بھی حزب اللہ کر سکتی ہے، اور یہ اسی کو نشانہ بنائیں گے۔ جس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی کچھ اہداف طے کرنے ہیں، اور اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل بہت تیاری سے بیٹھا ہوا ہے، اسرائیل بہت تیاری سے لبنان میں جا رہا ہے، یہ کوئی جذباتی حملے نہیں ہیں، یہ بہت ہی ویل پلانڈ حملے ہیں، سوچ سمجھ کے کیے جا رہے ہیں، اور اس میں امریکہ کی کیلکولیشن بھی شامل ہے کہ امریکہ اگر آ جائے گا تو اس سے کیسے نمٹنا ہے، ایران اگر جواب دے گا تو کیسے نمٹنا ہے، اور حزب اللہ اگر اٹیک کرتا ہے تو کیسے نمٹنا ہے۔ تو امریکہ اس وقت بہت مشکل پوزیشن میں آ چکا ہے، اور ایران جو ہے وہ بہت ہی منہ توڑ قسم کا جواب دے گا۔ ابھی 1 آدھ دن تو شاید وہ دیکھے گا معاملات کو، لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ امریکہ کی زبان بے اثر ہوتی جا رہی ہے اور اس کے الفاظ کی وقت نہیں رہ گئی ہے، تو اس کے بعد ایران کو کھل کر سامنے آنا پڑے گا، اور اس بات کا امکان بہت زیادہ بڑھ جائے گا کہ خطے میں ایک بار پھر آگ لگ جائے، اور اگر خدا نخواستہ یہ ایسا ہو گیا تو اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس سے نیکسٹ لیول پہ جا کے ضمانت دے سکے کہ حملہ نہیں ہوگا، کیونکہ فائنلی تو اسرائیل کی ضمانت
ضمانت تو امریکہ کو دینی تھی، اور جب وہ امریکہ کو ہی آنکھیں دکھا رہا ہے اور اسی کے الفاظ کو جلا رہا ہے، تار تار کر رہا ہے، تو اس کے بعد دنیا میں کون ایسا ہے جو اسرائیل کے ساتھ جا کے یہ بات کرے گا اور اس سے ضمانت لے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دن میں ایک بار پھر جنگ کی آگ مشرق وسطیٰ میں بھڑک سکتی ہے۔ امریکہ کی بار بار وارننگ کے باوجود اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا، اور اس بات کا خدشہ ہے کہ ایران اسرائیل پر دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، تو امن معاہدہ کہاں جائے گا پھر؟ امن معاہدہ ظاہر خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ اس میں لبنان کی شق واضح طور پہ موجود ہے، اور اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی ایران پر حملوں سے متعلق شقیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لبنان میں کسی جنگ کو نہیں روک پاتے تو پھر ایران کے بھی ہاتھ کھلے ہیں، ایران آزاد ہے، وہ حملے کرے گا۔ پھر بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ آبنائے ہرمز کا جو معاملہ ہے وہ پھر دوبارہ اٹھ سکتا ہے، اور وہ اگر اٹھ گیا عادل بھائی تو یہ معاملہ بہت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دنیا کی تجارت بمشکل بحال ہونے کے قریب پہنچی ہے اور بحال ہو رہی ہے۔ بحال ہونے کے قریب پہنچی ہے، بڑی مشکل سے ویسلز جو ہیں وہ نکلنا شروع ہوئے ہیں، جو تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں وہ تھوڑی نیچے آنا شروع ہوئی ہیں۔ اگر یہ سب کچھ نہیں رکتا، آبنائے ہرمز دوبارہ بند ہو جاتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی تجارت پھر رک جائے گی۔ جی، ابھی وزیر اعظم شہباز شریف نے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ آج رات کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہوگی، تو ظاہر ہے یہ کمی اسی لیے ہو رہی ہے نا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل سستا ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ جنگ کی آگ آنے والے دنوں میں بھڑک جاتی ہے، دوبارہ بڑھ جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا پھر ہم تیل کی قیمتوں کو اوپر جاتا ہوا دیکھیں گے اور پیٹرول پاکستان میں مہنگا ہوگا؟ تو یہ معاملہ جو ہے اس سے وہ لوگ بھی متاثر ہوں گے اس جنگ سے جن کا لبنان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، ایران سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ مہنگائی کی صورت میں، تجارت کے رکنے کی صورت میں، معیشتوں کے سکڑنے کی صورت میں یہ بہت بری طرح ہٹ ہوں گے، اور اس امن معاہدے کو بچانا اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے، اور اس کو تباہ کرنا نتن یاہو کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس حملے کے بعد حزب اللہ کی جانب سے بھی کیا کسی قسم کی کوئی کارروائی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ عدیل بھائی، یہ جو حزب اللہ ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ نتن یاہو رکنے والا نہیں ہے، بے لگام ہے، یہ لبنان پہ حملے جاری رکھے گا، اسی لیے ان کی اسٹریٹجی بالکل تیار ہے۔ اور جو FPV ابابیل ڈرون کے ذریعے انہوں نے کی تھی، جس میں وہ فائبر آپٹک کیبل کے ذریعے جا رہے تھے، وہ ایک افیکٹو تھی، ابھی بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، ان پہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کروز میزائل جو ایران سے پہنچے تھے اور ایران کی سپورٹ کے ساتھ حزب اللہ کو ملے تھے، اب وہ دوبارہ داغے جائیں گے، بڑے پیمانے پر تباہی مچے گی، بہت بڑے پیمانے پر یہودی فوجیوں کے تابوت اسرائیل واپس جائیں گے۔ اور حال یہ ہو گیا ہے، وہ اسٹریٹجی اتنی زبردست ان کی کامیاب ہوئی ہے کہ جو اسرائیل نواز گورنمنٹ ہے لبنان کی، جس کا جھکاؤ زیادہ اسرائیل کی طرف ہے، اس نے جو فائبر آپٹک کیبل ہے اسی پہ پابندی لگا دی اس کی امپورٹ پہ، تاکہ وہاں پہ نہ فائبر آپٹک کیبل پہنچے، نہ FPV ڈرون کے ذریعے اس پہ اٹیک کیا جا سکے۔ تو کئی ایک فرنٹ پہ حزب اللہ اپنی محدود صلاحیتوں کے باوجود لڑ رہی ہے اور حیران کر رہی ہے، اسرائیل کو بہت ہی ناخن چنے چبوا رہی ہے۔ اور آنے والے دنوں میں دو چیزیں بالکل کلیئر ہیں کہ اگر اس امن معاہدے کو خطرہ ہوا تو دنیا واپس وہیں پہنچ جائے گی جہاں سے چلی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے قدم نہ روکے نتن یاہو نے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کا مستقبل بھی بہت خطرے میں پڑ جائے گا۔ معاملات رک گئے تو نتن یاہو کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا، اور اگر نتن یاہو نے مزید کسی طرح حملے جاری رکھے لبنان میں تو حزب اللہ اور ایران اب مل کر اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس طرف اسرائیل کو ماریں گے، اسرائیل کے اندر گھس کر، اور اس طرف لبنان میں یہودی فوجیوں کے تابوت بڑھتے چلے جائیں گے۔ بہت شکریہ اظہر بھائی۔ اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں۔ عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔